السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ابن ناصر کو اسٹوڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. میں آپ کا ٹیچر نامور خان. آج ہم کافی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ ہسبینڈ کے ڈائیورس یا ڈیتھ ہونے کے بعد وائف کے مینٹیننس کے رائٹ آیا رہتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ریووکیبل طلاق کی طرف چلتے ہیں کہ جسے ہم طلاق رجعی بھی کہتے ہیں، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ طلاق کی، جس کے بعد بیوی اور میاں رجوع کر سکتے ہیں. تو ایسے کیس میں مینٹیننس کے رائٹ وائف کے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. کیوں ختم نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ اسٹل ہسبینڈ کی وائف ہی رہتی ہے. اگر ہسبینڈ چاہے تو دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت 65:6 ہمیں بتاتی ہے کہ عورت انٹائٹل رہے گی مینٹیننس کی طلاق رجعی کے وقت. سیکنڈلی، اگر عورت پریگننٹ ہے اور اسے طلاق دے دیا جائے تو وہ عورت انٹائٹل رہے گی مینٹیننس کی جب تک وہ بچہ ڈیلیور نہیں کر دیتی. مینز یہ کہ عورت پریگننٹ ہے 4 منتھ کی اور بچہ 5 مہینوں کے بعد پیدا ہوگا تو 5 مہینوں تک مینٹیننس رہے گی عورت کی. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں قرآنک ورس 65:6 بتاتا ہے کہ if they are pregnant then spend on them till they lay down their burdens، کہ تب تک ان کو مینٹیننس کے رائٹ دو جب تک وہ بیبی پیدا نہ کر لے. تیسرا یہ کہ اگر عورت خلا لے لے تو وہ رائٹ آف مینٹیننس کی انٹائٹل نہیں رہے گی. ریووکیبل ڈائیورس میں مینٹیننس دیا جائے گا، پریگننٹ ہوگی تو بھی مینٹیننس ملے گا، لیکن اگر خلا لے لے تو مینٹیننس نہیں دیا جائے گا. فورتھ ہے ہمارے پاس کہ ایسی عورت کو بھی مینٹیننس رائٹ آف مینٹیننس نہیں ملے گا کہ جس نے ایک ارریگولر میرج کانٹریکٹ کیا ہے. ففتھ ارریووکیبل طلاق ہے جسے طلاق بین بھی کہتے ہیں. اس میں جورسٹ کی مختلف رائے ہیں. اب طلاق بین کیا ہے؟ بیسیکلی یہ وہ طلاق ہوتا ہے، یہ 2 طلاقوں پہ مشتمل ہوتا ہے. اس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگر مرد 2 طلاق دے دے اور دوسرا طلاق بین ہو تو اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا. اگر مرد دوبارہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے دوبارہ نکاح دینا پڑتا ہے اور دوبارہ حق مہر کی ترتیب کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر پوری زندگی مرد کے پاس صرف ایک ہی طلاق کا چانس ہوتا ہے، مطلب 3rd طلاق. ٹھیک ہے. تو یہ ایرووکیبل طلاق ہوتا ہے. تو اس میں جورسٹ کی مختلف رائے ہے. حنفی جورسٹ یہ کہتی ہیں کہ طلاق بین کے بعد عورت گھر میں رہنے اور مینٹیننس کا رائٹ ہوگا اس کے پاس، اور وہ اس بات کو لیگلائز ایک قرآن کی آیت سے کرتے ہیں جو کہ 65:1 ہے، جو بتاتا ہے کہ اپنے عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو جب تک وہ کسی بے حیائی کے مرتکب نہ ہو. ٹھیک ہے. تب تک آپ گھروں سے نہیں نکال سکتے عورتوں کو. تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتا ہے طلاق شدہ عورت کے پاس بھی رائٹ آف ڈویلنگ اور رائٹ آف مینٹیننس موجود ہوتا ہے جب تک کہ وہ خود گھر سے باہر نہ جائے. جبکہ ہمارے پاس حنفی جورسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ رائٹ آف مینٹیننس اس عورت کو نہیں دیا جاتا جس کو طلاق بین ہو جائے، یعنی ریووکیبل طلاق ہو جائے. اور وہ اس چیز کو اخذ کہاں سے کرتے ہیں؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے شوہر نے طلاق دی اور طلاق بین دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مینٹیننس پرووائڈ کرنے کا نہیں کہا تھا. تو حنفی جورسٹ کہتے ہیں کہ وہ رائٹ آف مینٹیننس نہیں دیا جائے گا، جبکہ شافعی اور مالکی جورسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رائٹ آف ڈویلنگ یعنی رہائش کی ہی صرف اور صرف حقدار ہوں گی، مینٹیننس کی نہیں ہوں گی. تو ایرووکیبل طلاق میں حنفی جورسٹ کی رائے یہ ہے کہ اسے رائٹ آف مینٹیننس اور رائٹ آف ڈویلنگ دیا جائے گا. حنفی جورسٹ کہتے ہیں کہ انہیں رائٹ آف مینٹیننس نہیں دیا جائے گا، جبکہ شافعی اور مالکی جورسٹ وہ کہتے ہیں کہ اسے صرف اور صرف رہائش یعنی رائٹ آف ڈویلنگ دیا جائے گا، رائٹ آف مینٹیننس نہیں دیا جائے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ مینٹیننس سے ریلیٹڈ تھی. اگر ہسبینڈ مر جائے یا اسے ڈائیورس مل جائے یا عورت خلا لے لے تو یہ 5 پوائنٹس تھے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو اور اچھی لگی ہوگی. مزید لا سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے، فالو کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.